سورہ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے محبوب، لوگ آپ سے غنیمتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے غنیمتیں اللہ اور رسول کی ہیں، تو اللہ سے ڈرو، غنیمت کی تقسیم میں اختلاف نہ کرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ جو نماز قائم رکھیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ در حقیقت وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کا رب حق کے ساتھ آپ کے گھر سے جہاد کے لیے آپ کو باہر لایا، اور یقیناً اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس کو شاق سمجھ رہا تھا، وہ لوگ حق بات میں آپ سے الجھ رہے تھے۔ اس کے بعد کہ وہ ظاہر ہو چکی تھی، وہ اس حال میں تھے کہ گویا وہ زبردستی موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو ثابت کر دے اور ناحق کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم برا مانے۔ جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں سے، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ بہت غالب ہے، نہایت حکمت والا۔ یاد کرو جب اللہ نے سکون دینے کے لیے تم پر ہلکی سی نیند کو طاری کر دیا اپنی طرف سے، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا تاکہ اس سے وہ تمہیں پاک کرے اور شیطانی وسوسے کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کی وجہ سے تمہارے پاؤں جما دے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور کافروں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے تو اسے چکھو، اس کے ساتھ یہ بھی جان لو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کہ چال چلتا ہو لڑائی کی یا ملنا چاہتا ہو اپنی جماعت سے، تو بے شک وہ اللہ کا غضب لے کر پھرا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب، آپ نے خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ عطا فرمائے ایمان والوں کو اپنی طرف سے عطائے جمیل، بے شک اللہ ہے بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یہ تو ہو چکا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم شرارت کی طرف لوٹے تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے، اور تمہارا گروہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت ہو، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر بحالت موجودہ اللہ انہیں سنا دیتا تو بھلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ روح گردانی کرتے ہوئے ضرور پیٹ پھیر دیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی، اور جان لو کہ اللہ حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے،
اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو صرف انہی خاص لوگوں کو نہ پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ ظلم سے نہ روکنے والوں کو بھی ضرور پہنچے گا۔ اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں بے بس تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق کو باطل سے جدا کرنے والی چیز دے گا، اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کیجئے اے محبوب، جب کافر آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنے مکر میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیریں فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بس چھوڑو، ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ضرور اس کی مثل کہہ لیں، یہ نہیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اپنی طرف سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، در حالانکہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں، اس حال میں کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ اور ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں۔ اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کعبے کے نزدیک ان کی نمازیں نہیں مگر سیٹی اور تالی بجانا، تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائیں گے، پھر یہ لوگ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے اور سب خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے اور ان سب کا اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ کافروں سے فرما دیں اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو پہلے جو گناہ ہو چکے وہ ان کے لیے بخش دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں تو بے شک قانون قدرت کے مطابق پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا غلبہ باقی نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ روح گرداں رہیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مالک ہے، وہ کیا ہی اچھا مالک اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔